عزیزان گرامی، افغانستان کی ایک سرزمین پہ ایک علاقہ ہے جسے کہتے ہیں مزار شریف۔ مزار شریف اس علاقے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک امام زادے کی مزار ہے، یہاں پر ایک امام زادے کی مزار ہے کہ جس سے یہ سارا شہر مشہور ہے، علاقہ وہ مشہور ہے کہ مزار شریف اسی سے معروف ہے کہ وہاں پر ایک امام زادے کی مزار ہے۔ اس مزار پر جو بھی حاجت مند آتا ہے اپنی حاجتوں کو لے کر جاتا ہے۔ بڑی مقدس شخصیت ہے، عالم، فاضل، پروردگار کے نزدیک مقرب ترین بندوں میں سے اور اولاد شہزادی کونین میں سے ہے کہ آپ مزار کی ایک خاصیت ہے کہ جو بھی آپ کے پاس جاتا ہے اپنی حاجتوں کو لیتا ہے۔ اور تمام مذاہب کے لوگ، یہ نہیں کہ فقط اہل بیت کے چاہنے والے، تمام مکاتب کے لوگ، جو کوئی آتا ہے یہاں سے اپنی حاجتوں کو لے کر جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر ہر رنگ کا کبوتر یہاں پر آ جاتا ہے وہ سفید ہو جاتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ جو اس منطقے میں تھا، وہاں پر بادشاہ کے پیر میں ایک زخم ہو گیا، اس بادشاہ کے پیر میں زخم ہو گیا۔ تمام اطباء حکماء نے اس کا علاج کیا تاکہ اس کے زخم کو دور کر سکے، سارے دوائیں لگائی، ہر طریقہ اپنایا گیا، مگر یہ اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مولا نے فرمایا کہ تیرے پیر کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا مگر یہ کہ تو اسے روغن دولا لگائے، روغن دولا، اسی میں تجھے شفا ملے گی۔ جیسے وہ صبح کیا، وہ اٹھ کر سارے حکماء اور اطباء سے پوچھنے لگا کہ روغن دولا مجھے لا کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ روغن دولا کیا ہے؟ روغن دولا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پہلی مرتبہ نام سنا۔ اس بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے خواب میں مولا نے کہا ہے، مولا نے کہا ہے روغن دولا سے ہی مجھے شفا ملے گی، روغن دولا تلاش کرو۔ انہوں نے سارے ملک میں تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا کہ کوئی جانتا ہے روغن دولا کے بارے میں، کوئی روغن دولا پہچانتا ہے؟ سارے لوگ پریشان، نہیں کوئی نہیں جانتا۔ اعلان کیا گیا اگر کوئی بھی شخص جانتا ہے روغن دولا کے بارے میں تو وہ آئے اور آ کر خبر دے، اسے انعام دیا جائے گا بادشاہ کی جانب سے۔ جب اعلان کیا گیا تو یہی سید کہ جس کی مزار شریف کے نام سے آج معروف ہے، وہ سید جلیل القدر عالم دین آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں بادشاہ میں جانتا ہوں یہ روغن دولا کیا ہے۔ کہا یہ روغن دولا روغن زیتون ہے، روغن زیتون کو لگائیں آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ بادشاہ نے روغن زیتون کو لگایا، جیسے ہی لگایا دوسرے ہی دن اس کا زخم ٹھیک ہونے لگا، بہتر ہونے لگا۔ تو جب اسے دربار میں بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ روغن دولا روغن زیتون ہے؟ کہا اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا ہے، سورہ نور کی 35ویں آیت، شجرۃ مبارکۃ زیتونیۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ پروردگار نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ ایسا درخت کہ جو زیتون کا درخت ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ تو اس زیتون کو دو لا کے ساتھ بیان کیا، لا شرقی اور لا غربی، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ تو یہ دو لا کے ساتھ جب اسے بیان کیا ہے تو یہ زیتون، یہ روغن زیتون ہی ہے جو روغن دولا سے معروف ہے۔ جیسے ہی قرآن سے استشہاد اور دلیل پیش کی، بادشاہ کو اتنا پسند آیا، بادشاہ نے کہا کہ آج سے آپ میرے وزیر خاص ہے، آپ میرے دربار میں رہیں گے۔ دربار میں انہیں وزیر بنایا گیا۔ جب وزیر بنایا گیا تو دوسرے وزراء جو تھے سب ناصبی تھے، اہل بیت کے دشمن تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سید اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت کے مکتب کو ماننے والا ہے، تو فوری بادشاہ کو جا کر کہا کہ بادشاہ یہ تو شیعہ ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کے ماننے والا ہے، یہ شیعہ ہے۔ اور شیعہ حضرات یہ سب بلان کرتے ہیں، یہ اصحاب پر سب بلان کرتے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ شیعہ ہے اور سب بلان کرتے ہیں، بلا کے پوچھا کہ بتاؤ
کیا تم اصحاب پر سب بلان کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہم اصحاب پر سب بلان نہیں کرتے، ہم دشمنوں پر سب بلان کرتے ہیں، ہم ظالموں پہ سب بلان کرتے ہیں، ہم اسے صحابی ہی نہیں مانتے۔ جسے سب بلان کرتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے، صحابی کا بڑا احترام ہے، ہم اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں صحابی کو بڑے احترام سے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہم سے پوچھو۔ سلمان کو صحابی کہتے ہیں، ابو ذر کو صحابی کہتے ہیں، عمار کو صحابی کہتے ہیں، مقداد کو صحابی کہتے ہیں۔ جو اہل بیت کے غلام ہیں، جو اہل بیت کا احترام رکھتے ہیں، یہ ہے صحابی۔ فرمایا کہ ہم ان پر سب بلان کرتے ہیں، ان سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے لعنت کے معنی بیزاری کا ہے، ہم ان سے بیزار ہیں۔ کس سے؟ کہ جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، اہل بیت پر ظلم کیا۔ بادشاہ اگر خدا آپ کو اگر بیٹی عطا کریں، جو ایک بیٹی ہو فقط، آپ کے گزرنے کے بعد اگر یہ بیٹی اپنا حق مانگے اور آپ کی یہ رعیت، آپ کی یہ مملکت میں رہنے والے آپ کے بعد اگر آپ کی بیٹی کو اس کا حق نہ دیں، تو آپ ایسی مملکت کو کیا کہیں گے، ایسی امت کو کیا کہیں گے؟ بادشاہ نے کہا ایسی امت پہ میں لعنت کروں گا کہ جو میرے بعد میری بیٹی کو حق نہ دے۔ کہا بادشاہ اس لیے ہم بھی ایسوں پر بیزاری اختیار کرتے ہیں کہ جنہوں نے رسول کی بیٹی کو اپنے دربار سے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے؟